اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ مرنے کے بعد اٹھنے پر اہل ایمان کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے ہم نے، اور مرنے کے بعد اٹھنے کے بعد پھر حوض کوثر بھی حق ہے، اور ساتھ میزان بھی حق ہے جہاں پہ اعمال تولے جائیں گے۔ یہ مبارکہ جو ہے یہ میزان کے متعلق ہے۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، جسے پنجابی میں تکڑی کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالی تو عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، تمام لوگوں کے تمام اعمال کو جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے محض عدالتی کارروائی کے لیے یہ نظام کرنا ہے، اعمال تولے جائیں گے لوگوں کے۔ مقام میزان کہاں ہوگا، یعنی وزن کس جگہ پہ ہوگا، تو یہ ذہن میں رہے کہ عرش کے دائیں جانب پلڑا ہوگا نیکیاں تولنے والا، اور عرش کے بائیں جانب پلڑا ہوگا گناہ تولنے والا۔ نیکیوں والے پلڑے کے سامنے بالکل جنت ہوگی، اور گناہوں والے پلڑے کے سامنے بالکل جہنم ہوگی۔ یہ دونوں اکٹھے ہی ہوں گے۔ نیکی اور بدی میں ہلکا اور بھاری ہونے کا جو معیار ہے وہ کیا ہوگا؟ ہیں جی، کہ نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے، ہلکا ہو جائے، اس کا کیا معیار ہوگا؟ اس کے متعلق 3 قول ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ وہ ایسے ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ ہیں جی، جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت والے دن نیکیوں والا پلڑا جو ہے نا، وہ اگر بھاری ہوگا تو اوپر جائے گا۔ کدھر جائے گا؟ اوپر جائے گا۔ جو پلڑا اوپر کو جائے گا نا وہ بھاری ہوگا، جو نیچے کو جائے گا وہ ہلکا ہوگا۔ تیسرا قول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پلڑے نے کہیں بھی نہیں جانا، نہ اوپر جانا نہ نیچے جانا، اس نے اپنی جگہ ٹھہرے رہنا ہے۔ پھر فرق کیسے معلوم ہوگا کہ یہ نیکیوں والا پلڑا بھاری نکلا یا گناہوں والا پلڑا بھاری نکلا؟ تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ قیامت والے دن جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا اس میں سے نور کا ستون نکلے گا اس کے بھاری ہونے کی صورت میں۔ کیا نکلے گا؟ نور کا ستون نکلے گا اس کے بھاری ہونے کی صورت میں۔ اگر وہ گناہ والا پلڑا بھاری ہوا، نیکیوں والا ہلکا ہوا، تو پھر اس میں سے ظلمات کا، اندھیرے کا جی وہ ستون نکلے گا گناہوں والا پلڑا بھاری ہونے کی صورت میں۔ اور اس کا ایک باٹ جو ہے نا اتنا بڑا ہے ترازو کا کہ فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں 7 زمینیں 7 آسمان اسی کے اندر ہی آ جائیں۔ ہاں جی، 7 زمینیں 7 آسمان اسی کے اندر آ جائیں، اتنا بڑا وہ میزان ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن کے اعمال تولے جائیں گے اور کن کے نہیں تولے جائیں گے۔ یہ ذہن میں رہے، تمام مکلفین کے اعمال تولے جائیں گے سوائے 3 گروہوں کے۔ 3 طرح کے لوگوں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ سب سے پہلی جماعت جن کے اعمال نہیں تولے جائیں گے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ انبیاء کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جو تولنے کا طریقہ ہوگا نا، ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے، تو انبیاء کے نام اعمال میں تو گناہ ہے ہی نہیں، ہیں ہی ساری نیکیاں، تو پھر تولنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں تولا جائے گا۔ اور یہاں پر اہل اسلام میں جو مجنو ہے نا، وہ بھی ان کا بھی وزن نہیں ہوگا، ان کا بھی وزن نہیں ہوگا۔ مجنو بیچارہ عقل ہے نہیں، مکلف ہے نہیں، تو پھر اس کا وزن کیا ہوگا؟ کیا چیز تولی جائے گی اس کی؟
ہیں۔ اور اسی طرح کر کے مسلمانوں کے بچے، چھوٹے بچے جو دنیا سے رخصت ہو جائیں تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر تولا کیا جائے گا؟ ان کا کچھ بھی نہیں تولا جائے گا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ دوسرا گروہ جن کے نام اعمال نہیں تولے جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بغیر حساب کے جنت جائیں گے۔ ان کی تعداد ہے جی 4 ارب 90 کروڑ، یہ بغیر حساب کے جنت جائیں گے۔ ان کا کوئی عمل نہ تولا جائے گا نہ پوچھا جائے گا، ایسے بیٹھے ہوں گے، کہا جائے گا چلو بھی جنت داخل ہو جاؤ تم۔ 4 ارب 90 کروڑ بندے یہ والے ان کے بغیر حساب کے جنت جائیں گے، ان کا حساب نہیں ہوگا، ان کے عمل تولے نہیں جائیں گے۔ اور تیسرا گروہ جن کے اعمال نہیں تولے جائیں گے وہ ہوں گے کافر۔ وہ جو میں نے پہلے آپ کو صورت بتائی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال اس لیے نہ تولے جائیں گے کہ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسری طرف گناہ، تو وہاں گناہ ہے ہی نہیں، تو کافر کی نیکی ہے ہی نہیں، تو تولا کیا جائے گا پھر؟ یہ بلا حساب جہنم جائے گا، کافر بلا حساب جہنم جائے گا، اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اس کی کیا چیز ہوگی جس کا وزن ہوگا؟ جو جس نے نیکیاں کی ہوں گی وہ ساری نکارہ ہو جائیں گی، کسی کھاتے کی نہیں ہوں گی۔ نیکیاں قبول ہوتی ہیں ایمان کے ساتھ، جب ایمان ہی نہ ہو بندے کے پاس تو پھر وزن کس چیز کا ہوگا؟ جی اس کا ایمان ہی نہ ہو بندے کے پاس تو پھر نیکی کس کام کی؟ کسی کام کی نہیں ہے نیکی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق 3 طرح کے اقوال ہیں ائمہ کے، علماء کے۔ سب سے پہلا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اعمال جو ہے نا قیامت والے دن بندے نے جو اعمال کیے ہیں وہ جسم بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ جسم بن جائیں گے۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، فرمایا کہ بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے نا، ایک خوبصورت جوان سامنے آتا ہے، خوبصورت شکل اس کے سامنے آتی ہے، وہ جناب آگے کہتے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا رکھا ہوا روزہ ہوں، تیری پڑھی ہوئی نماز ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مجسم شکل عطا فرما دیتا ہے، اس کی عبادات کو، اس کی ریاضات کو، اس کی نیکیوں کو، یہ شکلیں بن کے آتی ہیں۔ اسی طرح کر کے اس کے گناہ جو ہیں وہ بدصورت شکلیں اختیار کر لیں گے، پھر ان مجسموں کو تولا جائے گا، ان کا وزن ہوگا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ نام اعمال تولے جائیں گے۔ کیا تولا جائے گا؟ نام اعمال جو ہیں وہ رکھے جائیں گے میزان پر، ان کا وزن ہوگا۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندے کے نام اعمال میں 99 رجسٹر، 99 دفتر اس کے گناہوں کے رکھے جائیں گے، اور ایک طرف جو ہے ایک پرچی چھوٹی سی وہ رکھی جائے گی دوسرے پلڑے میں، تو وہ ایک پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب وہ پرچی کھول کر دیکھی جائے گی تو اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اس کا ایک کلمہ جو ہے اس کے تمام گناہوں پر بھاری ہو جائے گا۔ 99 دفتر گناہوں کے ایک کلمہ جو ہے وہ سب پر بھاری آ جائے گا۔ جی تو یہ یعنی کہ صورت جو ہے جیسے وہاں پہ پورا نام اعمال رکھا گیا، 99 دفتر، 99 رجسٹر رکھے گئے، ادھر ایک پرچی رکھی گئی، اور پرچی والا پلڑا جو ہے وہ اس وقت کی کیفیت کے مطابق بھاری نکلا۔ جی وہ چاہے اوپر کو چلا جائے جی، یا پھر دنیا کے حساب سے نیچے کو چلا جائے کلمے والا پلڑا، یا پھر اس میں سے نور کا ستون نکل کے کھڑا ہو جائے، کوئی بھی صورت ہو، بہرحال یہ ایک کاغذ جو ہے نا، ایک پرچی چھوٹی سی 99 دفتروں پر، 99 رجسٹروں پر بھاری نکلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ لکھا ہوگا۔ جی اللہ اکبر۔ اور تیسرا قول جو ہے نا اس کے متعلق وہ یہ ہے کہ نفس اعمال تولے جائیں گے، بندے کے اعمال تولے جائیں گے، بندے کے اعمال تولے جائیں گے۔ آج تک بڑے لبرل بے دین جو ہیں وہ اعتراض کرتے رہے جی اعمال کیسے تولے جائیں گے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی چپیٹ انہی کے منہ پہ مروائی ہے نا جی۔ اب یہ ہماری جو گھڑی لگی ہوئی ہے نا، اس پہ ابھی جو پٹی چل رہی ہے، تھوڑی دیر بعد اندر کا پورا ٹمپریچر تول کے بتائے گی اتنا ٹمپریچر ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ بندے کا بخار ڈاکٹر تول کے بتا دیتا ہے یا نہیں؟ 103 پہ
تو نے کون سی تکڑی رکھی ہوئی بھی؟ اس نے کہا جو اس کے منہ میں لگائی تھی نا ہم نے تھوڑی سی وہ والی، یہ اس کی بغل میں رکھی تھی، وہی تو ترازو تھا اس کا۔ اب بتائیں نا یار، پورے کمرے کا ٹمپریچر، باہر کا ٹمپریچر، ایک تھوڑی سی جناب آپ کے پاس ایک کیا نام ہے وہ ہو آپ کے پاس، تو وہ فوراً سے پہلے بتا دیتی ہے، پورے جناب اس ہسپتال کا ٹمپریچر تول کے بتا دے گی۔ اتنا ٹمپریچر ہے، اتنی گرمی ہے، اتنی سردی ہے، اس کا لیول کیا ہے جی؟ تو یار بتائیں، اللہ جب پہلے کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، جب اعتراض کرنے والے پیدا ہوئے نا، اللہ تبارک و تعالی نے خود انہی کے گھر سے گواہی اپنے دین حق کے حق ہونے کی نکال دی۔ پھر جنہوں نے بخار تولا جی، جنہوں نے پھر شوگر تولی، شوگر نہیں بتاتے اتنی ہے، بلڈ پریشر نہیں بتاتے اتنا ہے یا نہیں؟ بتائیں نا بھئی، اب زلزلہ آتا ہے نا پورے دنیا کے اندر، جہاں کہیں بھی آئے تو فوراً بتا دیتا فلانا اشارہ فلانی تک 7.7 یہ جناب زلزلے کا جناب لیول تھا۔ ابھی تو نے کیسے تول لیا بھائی؟ جب تو یہ ساری چیزیں تول سکتا ہے تو خالق اور مالک جو ہے وہ بھی تمہارے اعمال کا وزن کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ اعمال کے وزن کی صورت جو بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے اور ہم قیامت والے دن انصاف والا ترازو رکھیں گے، انصاف والا ترازو لگائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور فرمایا کہ اگر کسی کے پاس نیکی کا کوئی یا گناہ کا کوئی بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وزن ہوا نا، اتینا بہا، ہم وہ بھی لے آئیں گے۔ ایک رائی کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے گناہ کیا ہوگا، اتینا بہا، ہم وہ لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ کو کہے نا جی وہاں تو حساب ہوگا تو بڑا لمبا چوڑا نظام ہوگا، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے حساب ہوتے ہوتے، نہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے تم 2 نفل پڑھتے ہو نا، دنیا کے اندر جتنا تمہیں وقت لگتا ہے اس سے بھی کم وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے لوگوں کا حساب لے کے سب کو فارغ کر دے گا۔ باقی جو 50,000 سالہ عرصہ ہے وہ وہاں کھڑے رہنا پڑے گا، ہیں جی، وہ باتیں بعد کی ہیں کہ وہ عرصہ جو ہے نا وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب اتنی دیر میں، سریع الحساب کا آیا نا قرآن کا، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کا مطلب یہی بیان کیا کریم آقا علیہ السلام نے کہ میں 2 نفل جیسے پڑھتے ہو تم، میں اتنی مقدار اتنے وقت میں، ہیں جی، اتنا وقت لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب لے لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔